إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ عظام علماء کرام خصوصاً بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری اور پیر سید پروفیسر جمیل الرحمن شاہ صاحب اور پیر جی سید نبیل الرحمن شاہ صاحب اور دیگر تمام علماء کرام و معززین حاضرین، آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم سال کے بعد پھر اس مقدس نگر چشت نگر سونے پاک نبی کے شہزادوں کے عرس مقدس پر ان کی نگرانی میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے رب تعالی آنے والوں کا یہ جہان بھی پاک فرمائے، اگلا بھی پاک فرمائے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ لیکن جو بندے نہیں بولے میں لاہور سے آیا ہوں داتا کی نگری سے اور داتا کا لنگر دے رہا ہوں، میرا حق بنتا ہے، مہمان ہوں داتا حضور سے آیا ہوں، ہر بندہ آمین ضرور کہے۔ اللہ ان پاکوں کا صدقہ ہمارا یہ جہان بھی پاک فرمائے، اگلا بھی پاک فرمائے، سنگنا نہیں، گھبرانا نہیں، بآواز بلند چونکہ میں ہاں دا نقش بندی لیکن چشتیاں دا خادم اور چشتی آباد والے نے ایسی محبت ہوئی، ایسا پیار ہویا کہ پیر جی فرماندے نے کہ تسی ساڈے اپنے جی۔ اور یہ بات نشین فرما لے کہ ہم عرس مقدس کی اس تقریب میں گھر سے بعد میں چلے ہیں، آخری بندے تک توجہ جسے فکرہ اچھا لگے حق بنتا ہے بولے، ہم گھر سے بعد میں چلے ہیں، صاحب مزار ہماری کیفیت کو پہلے جانتے ہیں، جنہ جنہ دا عقیدہ اچھیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے کسی مقبول کی بارگاہ میں جائے، جو ارادہ لے کے جاتا ہے گھر سے چلتا ہے، صاحب مزار کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ایسی دلیل دے دوں تاکہ کوئی رد نہ کر سکے، میرے آقا نعمت حضور گنج کرم بابا جی کرما والے وڈے بابا جی سرکار آپ فرماندے نے میں گھروں چلیا پاک پتن شریف بابے فرید دا عرس پاک سے، یہ گل انہوں نے خود مولانا غلام علی اکاڑوی شیخ القرآن نو سنائی، فرمایا مولوی جی میں بابا جی دے عرس تے گیا تے ایک نوی دکان پئی، شیشے لگے بتیاں لگیاں، میں اس دکان دے کول تھوڑی دیر کھڑا ہو کے اگے جدو حاضری دیتی نا بابا جی کولو، ہن جڑا نہ بولیا میں لاہوروں آیا دادا صاحب شکایت لگے گی، میں جدو حاضری دیتی بابا جی کول تے بابا جی نے فرمایا اسماعیل تو گھروں چلے آئے، ساڈی نظر اچھے بابا جی دے روزے تو آواز آئی اسماعیل تو مینوں ویکھن آیا ہے کہ میلہ ویکھن آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ ظاہر جب گھر سے چلتا ہے
آپ میں سے وہ جو خوش نصیب جنہیں خدمت کا موقع ملتا ہے اور سیدوں کی خدمت کرتے ہیں. ابھی میں چونکہ داتا دور سے آیا ہوں تو داتا کی بارگاہ سے ایک لنگر کا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں. داتا پیا فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس تھا تو میں اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے لوٹا پکڑا ہوا تھا, میں پانی ڈال رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی مخلوق, یہ بھی مخلوق, میں بھی انسان, یہ بھی انسان, میں بھی مسلمان, یہ بھی مسلمان. یہ کیا ہوا؟ میں پانی ڈال رہا ہوں, یہ وضو کر رہے, دل میں خیال آیا. داتا صاحب فرماتے ہیں ابھی میرے دل میں خیال ہی آیا, میرے پیر نے نظر اٹھا کے کہا علی حجویری چپ کر کے پانی ڈالتا جا, اللہ جس کی قسمت اچھی کرنا چاہتا ہے اسے ولیوں کا جوکر بنا دیتا ہے. یہ جملہ ان کے لیے ہے جو خدمت کر رہے ہیں. اللہ جس کی قسمت اچھی کرنا چاہتا ہے اسے سیدوں کا نوکر بنا دیتا ہے. اور ہم تو آئے ہیں آج جناب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادتوں پر, اور خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے جملہ دینے لگا ہوں. سونے پاک نبی کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے میں حشر والے دن ان کی شفاعت کروں گا. غلامہ پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ان میں سے پہلا نمبر اس کا ہوگا اکرم لذریتی, جو میری اولاد کی تعظیم کرے گا سب سے پہلے میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ, میرا جملہ دیکھ لے کہ اپنی سبحان اللہ دیکھ لے. سبحان اللہ, ایک بار پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان میں نے تشریح کر دیا. میرے پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا جس نے میری اولاد کی تعظیم کی اکرم لذریتی, میری اولاد کا ادب کیا. میں یہ نہیں دیکھوں گا نمازی ہے یا بے نمازی, میں یہ نہیں دیکھوں گا رنگ گورا ہے یا کالا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, عربی ہے یا عجمی ہے. میں یہ دیکھوں گا جس نے اکرم لذریتی میری اولاد کی تعظیم کی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد, زندہ باد. حضرات گرامی, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو نظر کرم ہے. اور میں پیر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ہر جگہ عرصوں پہ ہی ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم, میں نے کہا حضور خادم ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, لیکن میں یہ جملہ ہر سال کہتا ہوں, میں جگہ جگہ جاتا ہوں. کعبے کے رب کی قسم جس طرح کا ماحول چشتی آباد میں نظر آتا ہے کہیں نہیں نظر آتا. جس طرح کا ماحول یہاں نظر آتا ہے. زندہ باد, زندہ باد, اور سارے عالم, سارے ابھی قبلہ پیر جی سرکار جو کہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں, وہ بھی موتی بکھیر رہے تھے. اور جناب میں اپنے شیخ اکبر پیر سید خلیل الرحمن جو کہ علماء کو لقمے دیتے ہیں, علماء کو سیدھا ان کو چلاتے ہیں, اور پیر سید جبیر الرحمن شاہ اور دیگر جتنے بھی صاحبزادگان ہیں وہ سب کے سب, ورنہ ہم کئی جگہوں پہ جا کے دیکھتے ہیں ان پیروں کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی. تو آپ خوش نصیب ہیں چشتی آباد والوں, چشتی آباد سے تعلق رکھنے والوں, خوش نصیب ہو, تمہیں سونے پاک نبی کا گھرانہ بھی ملا ہے اور عالمانہ گھرانہ ملا ہے. اور حضرات گرامی, دور بڑا نازک اور بھیانک نظر آ رہا ہے, اور اس دور میں حق اور باطل کی پہچان مشکل ہوتی جا رہی ہے. آخری بندے تک توجہ, میری طرف توجہ کرنا. میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے والا کیونکہ بڑے بڑے مشائخ علماء آنے والے ہیں. حضرات گرامی میری طرف تیری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی تیرے ایمان پہ بہار رہے گی, سارا سال چس باقی رہے گی.
اب آپ جانتے ہیں میں نے آیا کریمہ پڑھی اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ کے فرشتوں نے پکارا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے پاک کیا، وطہرکی پھر پاک کیا، واصطفاکی پھر پاک کیا. 3 طہارتوں کا ذکر ہے رب کے قرآن میں. میں قرآن پیش کر رہا ہوں. ان اللہ اصطفاکی، اصطفا مصطفیٰ مطلب پاک کرنا. اور ابن منظور افریقی کا جملہ علماء کی نظر، ابن منظور افریقی لغت کا امام ہے. اس لغت میں مسلک نہیں ہوتا، مذہب نہیں ہوتا، فرقہ نہیں ہوتا. یہ لغت کی کتاب ہے، علم کی کتاب ہے. ابن منظور افریقی کی کتاب لسان العرب یہ کہاں کہاں پڑھائی جا رہی ہے. یہ تیری پنجاب یونیورسٹی میں، اسلام آباد یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، مکہ یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ازہر یونیورسٹی میں، پوری ملت اسلامیہ کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں اس وقت لغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب جسے جانا جاتا ہے وہ لسان العرب ہے. ابن منظور افریقی نے مصطفیٰ کا معنی کیا، سنے گا تیرے ایمان پہ باہر آ جائے گا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ اسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں. انہوں نے ایک مثال دی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے پاک کرنے والا. میں نے دکھ ہونا ہے جڑے بندے نے گل نہ توجہ نہ کی تھی. ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے پاک کرنے والا. فرماتے ہیں مصطفیٰ صرف پاک کو نہیں کہتے. انہوں نے مثال دی. وہ کہتے جیسے یہ صرف ہوتا ہے، صرف صابن یہ خود بھی پاک ہوتا ہے لیکن جس کے ساتھ لگتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے. وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں خود بھی پاک ہے، جس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی پاک ہے. اب اگر آپ کی توجہ ہو تو میرے اس جملے پر غور کرنا. اللہ نے بی بی مریم جو کہ حضرت عیسیٰ کی امی جان ہے، ولیہ ہے، اور ان کی شان میں اقبال کہتا ہے انہیں ایک نسبت حاصل ہوئی ہے. اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. میں روکوں گا آپ کو یہاں. بی بی مریم کو 3 بار طہارت کا ذکر آیا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے پاک کیا، پھر پاک کیا، پھر پاک کیا. تو بتاؤ اب کوئی نجاست رہ سکتی ہے؟ نہیں. اگر ایک نسبت پانے والی 3 بار طہارت کا تاج پہن کے آتی ہے تو میں کیسے سلام کروں سیدہ زہرا کو؟ میں کیسے سلام کروں سیدہ زہرا کو؟ ارے جو ایک نسبت والی ہے اس کی طہارت قرآن کہتا ہے، 3 دفعہ قرآن کہتا ہے. اور 3 دفعہ قرآن کہہ کے پھر آگے آیت قبلہ قاری صاحب کی نظر فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. مریم کو ہم نے پورے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی، پورے عالم پر. اب بول نہ بول تیری مرضی. جو ایک نسبت پائے اس کو پورے عالم پر فضیلت، تو میں کیوں نہ سلام کروں سیدہ تیری عظمت کو؟ ارے شبیر و شبر کی امی زہرا، شبیر و شبر کی، بولو شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی کے بیڑے جمی زہرا. تیرے رتبے نو کون جانے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا. تیرے رتبے نو کون جانے، فرشتے تیرے نے کمی زہرا. تیری بھوک تے فاقے دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا. تیری بھوک تے فاقے دا صدقہ میں کھانا شامی تے دمی زہرا.
خضر دی عرضی منظور کرنا ہے تیرے بچیاں دا کمی دہرا سبحان اللہ جو کمی ہے وہ کہو سبحان اللہ خضر دی عرضی منظور کرنا ہے تیرے بچیاں دا بولو تیرے بچیاں دا کمی دہرا تو اقبال کہتے ہیں جو ایک نسبت والی ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ادھر 3 نسبتیں ہیں سبحان اللہ پہلی نسبت کیا ہے اقبال کہتے ہیں کہ مریم دی یک نسبت عیسیٰ دی مطلب پانے سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ ضرور آئے مطلب انشاءاللہ ساڑھے پیر صاحب انہوں نے نظر کرم نہ بھی آ جانا ہے یہ فارسی مریم دی یک نسبت عیسیٰ دی آج سے نسبت سیدہ زہرا دی اور ایتھے بول نہیں نور چشمی رحمت للعالمین نور چشمی رحمت للعالمین کون زہرا ہے کون زہرا ہے نور چشمی رحمت للعالمین آئمان اولین و آخرین حضرات گرامی میری طرف توجہ کر میں اس بی بی کا ذکر پاک کر رہا ہوں خدا کی قسم دنیا دار کسی لیڈر کا ذکر کرو تو لیڈر خوش ہوتا ہے کسی سیاستدان کا ذکر کرو تو وہ خوش ہوتا ہے میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے جملہ دینے لگا ہوں بی بی کا ذکر کر بی بی کا ذکر کر ہر سید زادہ بھی خوش ہر سید زادہ بھی خوش فرش پہ مصطفیٰ راضی عرشوں پہ خدا راضی نور چشمی رحمت للعالمین امام اولین و آخرین اور اقبال نے آگے قلم توڑا کہتے ہیں بانوے تاج دار حل عطا مصطفیٰ مرتضی مشکل کشا شیر خدا جنہاں نو یہ یقین ہے کہ مشکل کشا علی ہے اونچی آکو سبحان اللہ اور میں تو کہا کرتا ہوں آخری بندے تک پیر جی کی نظر بھی جملہ پیر جی توجہ فرمانا ادھر میں تو کہا کرتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا مجھے مشکل سے کیا خطرہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام خالی جگہ پر کرو علی کا نام مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی زادہ کتب فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید مجھے مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے بولو علی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے علی کا نام کافی ہے اور قبر میں جو یا علی کہہ کے میں اٹھ بیٹھا سبحان اللہ قبر میں نے بھی جانا ہے آپ نے بھی جانا ہے جب فرشتے آئیں گے نا تو جو علی کے چاہنے والے ہیں علی سے پیار کرنے والے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے لجپال لوگ ہیں یہ اتنے لجپال لوگ ہیں یعنی یہ قبر میں تیرے سے پہلے موجود ہوں گے یہ لجپال ہیں
اور اس پہ بھی بے شمار واقعات ہیں، لیکن بات دوسری طرف نکل جائے گی. قبر میں جو یا علی کہہ کے میں اٹھ بیٹھا، فرشتے کہتے ہیں سونے دو، علی کا نام کافی ہے. واہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، مولا علی کی زانو اور امام حسنین کریمین کی امی جان سیدہ زہرا، 3 نسبتوں والی. اب ذرا میری طرف توجہ کرنا، ایک علمی نقطہ آ گیا ہے. علماء آ رہے، میں تو خادم ہوں، لیکن پیروں کے جوڑوں کا صدقہ، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ پیر جی سامنے بیٹھے ہیں. میں پچھلے سال روضہ رسول پہ ہم اکٹھے تھے، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مینوں میرے پیر ملے نے، انہوں نے مینوں اینے پیسے دیتے نے، اینے پیسے دیتے نے میرے پیر نے. میں کہا تیرے پیر نے پیسے دیتے نے؟ ہاں. میں کہا میرا پیر اجے ملیا نہیں، جے مل جائے گا تو سانوں بھی لب جان دے. سبحان اللہ. اے پیر جی نال ملاقات ہوئی، پیر جی نال اتھے مدینے شریف ملاقات ہوئی. آندے نے تو کتھے سن؟ میں کہا حضور تو ہم تلاش کر دے رہے ہیں. فرمایا ادھر آ. پہلے 5000 دا نوٹ مولی خادم اپنا خالد حسن صاحب گجرا والے آئے، انہوں نے دے کے تو پھر وہ کہتے ہیں آ لو تسی بھی لے لو. سبحان اللہ. سبحان اور لوکاں دے پیر اتھے نذرانے اکٹھے کر دے نے کہ ساڈے پیر اتھے جا کے بھی مولویاں نوں نواز دے نے. ہن بول نہ بول تیری مرضی، جڑا ایتھے نوازدا ہے وہاں جا کے بھی نوازے گا. جو یہاں نوازتے ہیں، جو یہاں پیار کرتے ہیں. اور مجھے امام سخاوی کی روایت یاد آ گئی. امام سخاوی فرماتے ہیں، حضرت حسین کا قول نقل کیا امام سخاوی نے. آپ فرماتے ہیں امام حسین کا فرمان ہے کہ حضرت حسین فرماتے ہیں جو ہم سے پیار کرے گا، جو ہم سے بولو بولو جو ہم سے اور جن کا پیار ہے. اب میرا ایک جملہ سن. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، اس بندے سے سلام بھی لیتے ہیں، اس بندے نے بیٹا اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے، تو جب واپس آئیں گے وہ بندہ کہے گا یہ بے مربت آیا ہے، میں نے بچہ اٹھایا تھا، اس نے ہاتھ نہیں رکھا. اچھا آپ کسی اور کے گھر میں گئے، اس نے بھی بچہ اٹھایا ہے، آپ نے اس بندے سے سلام بھی نہیں لیا، اس کے بچے کو اٹھا لیا، اس کے بچے کو اٹھا لیا. بتا وہ تجھ پہ راضی ہوگا کہ نہیں؟ تو یہی ہے سادات کرام کی خدمت. امام حسین کا جملہ امام سخاوی لے کے آئے ہیں. فرماتے حضرت حسین نے فرمایا جو ہم سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. جو ہم سے کی مطلب کہ میرے ہم سے مراد قیامت تک آنے والی میری اولاد سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. جملہ سن. امام سخاوی فرماتے ہا قضا وردنا، اے جی میں 2 انگلیاں نے نا، ہا قضا وردنا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. تو سا کہہ دیتا، لیکن جملہ تو سمجھ نہیں آیا. یہ کتنے لاجپال لوگ ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اپنے پیچھے لے کے جاؤں گا، یہ نہیں فرمایا بخشواؤں گا، فرمایا ہا قضا وردنا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو سادات گرامی، سادات کرام کی محفل میں آنے والے خوش نصیبوں، سادات کرام کی، کیونکہ جو حالات کرنٹ سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، اس کی روشنی میں جیسے پیر جی فرما رہے تھے 2 گروہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن میں ایک عربی کا معقولہ پیر جی کی نظر کرنے لگا ہوں، اور پیر جی کے صدقے انشاءاللہ بات میری سب کو سمجھ آ جائے گی. حضرات گرامی جملہ سن. سونے پاک نبی کے پیارے دیوانوں اور حضور کے پیار والوں، محبت والوں، حبو کا شیئن، حبو کا شیئن نعمی، جس کو جس شے سے پیار ہو جاتا ہے نا، جس کو جس شے سے پیار ہو جاتا ہے وہ اس شے کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے. اگرچہ اس شے میں عیب بھی ہو، لیکن محبت والا عیب نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اگرچہ عیب بھی ہوں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ
راکعہ ساجدہ شاکرہ قاریہ سلام اللہ علیہا، جن کا نام آئے تو نظریں جھک جاتی ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، سیدہ کا وہ دروازہ ہے جہاں فرشی بھی مانگتے ہیں، عرشی بھی آگے مانگتے ہیں، جہاں فرش والے بھی مانگتے ہیں، عرش والے بھی مانگتے ہیں۔ اور قبلہ پیر کی پچھلے سے پچھلے سال 2-3 سال کی بات ہے، میں وہاں باب جبرائیل پہ کھڑا تھا، جو دروازہ سیدہ پاک کی گھر کی طرف کھلتا ہے، انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حاجی باب الموقوف مرہ دخول معافی، کسی کو بھی نہیں جانے دیں گے، یہ دروازہ بند ہے۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، ہم نے سیدہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ کھڑے رہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، ایک بابا جی کھونڈی پہ کھڑے تھے، روزے کے دن تھے، افطاری سے قبل عصر سے لے کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بابا جی کھڑے کھڑے گر گئے۔ بابا جی جو ڈگے نا تے اٹھ کے مسکرا کے کہنے لگے کاری جی کوئی گل نہیں، جبریل بھی اتھے ہی کھلوتا رہتا سی۔ اور تینوں سمجھ نہ آئے تو میں کی دسا، جبریل ہے فرشتوں کا سردار، جبریل ہے 1.25 لاکھ نبی کا صحابی، جبریل ہے فرشتوں کا امام۔ سیدہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی نوکر بن کے آتا ہے، اجازت ملتی ہے تو اندر۔ تو سیدہ کا وہ دروازہ، میں کہتا ہوں کہ جو لوگ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد خطا کی نسبت سیدہ عالم کی طرف کرتے ہیں، حضرات گرامی، چونکہ نسلیں تو چلتی ہیں نا، جیسے سیدہ کی نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہے، سیدہ کی نسل نے پنڈال سجایا ہے، سیدہ کی نسل نے یہ جنگل میں منگل لگایا ہے، سیدوں کی نسل بھی چلی تو یزید کی نسل بھی تو چلنی تھی نا، یزید کی نسل بھی تو چلنی تھی نا۔ تو جو یزیدی فکر ہے وہ خطا کی نسبت سیدہ کی جانب کرتی ہے، اور جو حسینی فکر ہے وہ تو کہتے ہیں نادانو، یہ تو وہ ہیں جن کے جوڑے سمجھ نہیں آتے اور جن کے جوتے سمجھ نہیں آتے، ان کے متعلق کیا کہنا، اور جن کے جوتے سمجھ نہیں آتے ان کے متعلق کیا کہنا۔ حضرات گرامی، اعظم نے حد کر دی۔ ابھی اعظم کا کلام بڑی محبت سے سنا جا رہا تھا۔ اعظم نے حد کر دی۔ اعظم کہتا ہے محبوبہ پہ اے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، اے اصل منافق اے جانو اس نو، تے او جھوٹا پیار جتاوندا، سانوں دسیا عشق دے مفتی، جڑا مڑ مڑے فرماوندا، آدم جتھے دل لگ جائے اوتھے عیب نظر نہیں۔ نعرہ تکبیر،